اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ 96 تک پڑھ لی تھی جی، میں اس کا صرف ترجمہ پیچھے پڑھتا ہوں تو 97 سے انشاءاللہ پھر آغاز کریں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، وہ جو بچھڑا بن گیا تھا۔ تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ یہ بھی صرف ٹالنے کے لیے انہوں نے کیا تھا، ورنہ اندر سے پختہ ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹنے کے بعد حضرت ہارون کی طرف پلٹے اور کہا، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ کھینچ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اب اصل کلپٹ پہ پہنچے۔ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور اس کو ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی کرنے پہ سجھایا تھا۔ یہاں تک ہم نے تلاوت کر لی تھی۔ جب سامری نے حضرت موسیٰ کو یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ نے جواباً کہا، قال فاذهب، جواب سننے کے بعد جب عرب کسی کو کہتا ہے نا اذهب تو اس کا مطلب دفع ہو جا۔ اب غصے میں، اور موسیٰ کا جلال تو تھا ہی۔ قال فاذهب، دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ فَإِنَّ لَكَ، تمہارے لیے ہے، فی الحیات، الف لام لگا دیا، ساری زندگی، پوری زندگی کے لیے ہے تمہارے لیے، ان تقولا، کہ تو کہتا ہے یا کہے گا، لا مساسا، مجھے نہ چھو۔ مس کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مسا یا مسو، مسن، چھونا۔ وَإِنَّ لَكَ مُوعِدًا، وَإِنَّ لَكَ، تمہارے لیے ہے، موعدن، ایک وعدہ، وقت مقرر ہے، لن تخلفہ، تو اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔
وہ وعدہ پورا ہو کے رہنا ہے۔ وانظر، ذرا دیکھ، الہک، اپنے اس الہ کی طرف دیکھ، وہ جو بچھڑا بنایا تھا جس کو پوجنے لگ گئے تھے، ذرا اس بچھڑے کی طرف دیکھ تو صحیح۔ الذی ظلت علیہ، ظل یظل کہتے ہیں کسی کا ہو جانا، ساتھ چپک جانا، جس کے ساتھ چپک گئے تھے، علیہ عاکفن، جس طرح لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں چپک کے رہ گیا تھا۔ ذرا اس کی طرف دیکھ، اس بچڑے کی طرف۔ لَنُحَرِّكَنَّهُ، لام یقیناً کے لیے آ گیا، ہو تو اس کو بچڑے کی بات ہو رہی ہے۔ نحرک، ہم اسے جلا دیں گے۔ نحرکن، لام بھی یقیناً کے لیے، اور آخر پہ نون جو ثقیلہ ہے جس کے اوپر شد آ گئی ہے، یہ بھی یقیناً کے لیے۔ باقی ہر کا کلمہ تو استعمال اردو میں بھی کرتے ہیں۔ لا نحرکنہ، یقیناً ہم اسے جلا کے راکھ کر دیں گے۔ ثم لننسفنہ، ثم پھر، لام پھر یہاں پہ آ گیا یقیناً کے لیے۔ اصل میں کلمہ ہے ناصفہ۔ ناصفہ کہتے ہیں کہ کسی کو ہوا میں اڑا دینا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ جو ریت کا یا مٹی کا بڑا کوئی ٹیلا ہو وہ بھگ سے اڑ جائے۔ ہم تیرے اس کو اس طرح بھگ سے اڑا دیں گے۔ ثم لننسفنہ، اکھاڑ کر اسے پھینک دیں گے، فی الیمی، پانی کے اندر۔ نسفن، اس طرح کہ جس طرح اٹھا کر پھینک دینے کا حق ہے۔ ایک ہی فعل کو دو دفعہ استعمال کیا جائے اور دوسری دفعہ اس طرح آئے کہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ ہو، تو اس کا مطلب اس فعل کا حق ادا کر دیں۔ ہم اسے جلا کر پانی میں پھینک دیں گے۔ انما میں پچھلی دفعہ اس پہ گفتگو ہوئی تھی تھوڑی سی، نہیں ٹھیک۔ لا مساس، اب ساری عمر تو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ۔ یہ بائبل میں ایک ورس ہے جس میں کوڑی کی سزا، اگر کسی کو کوڑ ہو جائے تو اس کے لیے لازم تھا، کیونکہ کوڑ چھوت کی بیماری ہے، یہ کسی کو لگ جاتا ہے، تو کوڑی کے لیے اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ کے رکھے تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ کوڑی ہے۔ اور کوڑ کے مرض والے کے عموماً اوپر والا ہونٹ جو ہے پھٹ گیا ہوتا ہے، ٹیڑھا، اوپر سے اپنا کپڑا سے اوپر والے ہونٹ کو چھپا کے رکھنا تاکہ تمہاری وجہ سے، ہوا سے، گفتگو سے یہ چھوت دوسروں کو نہ جائے۔ مس کرنے سے بھی وہ چھوت کی بیماری دوسروں کو لگ جاتی ہے، تو ساتھ یہ کہتے رہنا کہ میں ناپاک ہوں، مجھے مت چھوؤ، میں ناپاک ہوں، مجھے مت چھوؤ، جب تک اس بلا سے اللہ تمہیں نکال نہیں دیتا، اس وقت تک تمہیں ایسا ہی کرنا ہے۔ وہ باب 13 ہے، آیت 45-46 ہے بائبل کی۔ جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں۔
اور اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک۔ پس وہ اکیلا رہے، اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو، لوگوں کے ساتھ نہ رہے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے، لیکن دوسروں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے اس بڑے جرم کی پاداش میں کہ جس کو 30 سال لگا کر حضرت موسیٰ ٹھیک کر کے قوم کو لے کر آ رہے ہیں، اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں، تو راستے میں سامری نے انہیں پھر دوبارہ بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ یہ جرم اتنا بڑا تھا شرک کا کہ عین ممکن ہے کہ اسے کوڑ کی سزا ہو گئی ہو، یہ عین ممکن، اس کے اوپر یہ جملے کہے جا رہے ہو۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو دائی سمجھتا ہے کہ اخلاقی جو مرض ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو خدا کی وحدانیت سے شرک میں لے جایا جائے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی کوڑ ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ قوم رسول کی قیادت کے اندر چل رہی ہو اور ایک نبی اللہ وہ ساتھ چل رہا ہو۔ تو اس کوڑ کی وجہ سے اب تم نے اعلان کرتے رہنا۔ کوڑ کے مرض والے کے لیے تو تھا نا کہ جب تک اللہ تجھے شفا نہ دے دے، اس کے لیے فی الحیات کا لفظ استعمال کیا۔ جب تک دوزخ کی زندگی کا آغاز نہیں ہوتا، اس وقت تک دنیا میں جب تک تو نے رہنا ہے تو لامساس تجھے کہنا ہو۔ جرم کیا ہے؟ شرک۔ یہ اس کے حضرت موسیٰ کی کہانی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کوئی قصے کہانی والی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو ہدایت والی کتاب ہے۔ یہ ان کا واقعہ سنا کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اگر تم نے شرک ایسا کیا تو اخلاقی طور پر تم بھی کوڑ کے مرض میں شکار ہو جاؤ گے۔ ناپاک ہو جاؤ گے۔ میں تو اس قوم کو پڑھا رہا ہوں جس میں الا ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ قوم غرق ہو چکی ہے اس شرک کے اندر۔ طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ کیا طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے پھر؟ جی چشمہ ہی رہ گئے، صرف چشمہ۔ میں وہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے دل کو یہاں بیٹھ کے ٹٹول کے دیکھ لیں، کہیں وہ شرک میرے اندر تو نہیں۔ عزت اللہ دیتا ہے، ذلت آپ گنڈے سے ڈرتے ہیں کہ گنڈا مجھے ذلیل نہ کر دے۔ گنڈا کوئی ایسی چیز ہے جو جسے ڈرا جائے؟ کیوں ڈرتے؟ طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ تو گنڈے سے کس طرح ڈر گئے؟ میرے نفع کا مالک کون؟ میرے نقصان کا مالک کون؟
نہیں زور سے بتائیں گے تو یہ زبان سے. ہم کسی چودھری، کسی وڈیرے، کسی خاقان کے خلاف جا کے شہادت نہیں دیتے، گواہی نہیں دیتے کسی غریب آدمی کے مقابلے پر کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا. یہ جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں نا، یہ ذرا فطرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. محلے میں کوئی آدمی کسی کی بیٹی بہن کو تنگ کرے تو یہ ٹین ایجر کو غصہ آتا ہے، یہ اسے کہتا ہے کہ وہ ساڑی محلے دار ہے، آنکھیں نکال دوں گا تمہاری اگر دوبارہ ادھر آئے تو. دھمکی دیتا، لڑتا. میرے جیسے اور آپ جیسے اس کے گھر کے بزرگ سمجھاتے ہیں وہ بیوقوفہ تینوں کی ہو گیا، انہوں کی تیری بہنوں چھیڑے. اور پرائی لڑائی میں کودتا ہے عقل کے اندھے، یہی سمجھاتے ہیں. ڈر جاتے ہیں کہ وہ کوئی نقصان نہ تمہیں دے. نفع کا مالک کون؟ نقصان کا مالک کون؟ وہ تو آپ یقیناً مانتے ہیں کہ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس گنڈے کو بھی مان گئے. مواحد انسان بہادر، دلیر اور شجاع ہوتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا امتی ہوتا ہے، وہ گنڈوں سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ ظالموں سے ڈرنے والا ہوتا ہے. کیسے سوچ لیا آپ نے؟ توتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو اقتدار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو معزول کر دیتا ہے. یہ اللہ کی بات ٹھیک ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں. اپنے دل سے پوچھئے، آپ دل سے نہیں مانتے کہ اقتدار تو صرف فوج دیتی ہے؟ جی بولیے تو صحیح، چپ کیوں کر گئے ہیں؟ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اور جو تھوڑے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ فوج نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں امریکہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. حالانکہ اقتدار کون دیتا ہے؟ چھینتا کون ہے؟ زبان سے. دل کی بات تو آپ کی زبان پہ آ نہیں رہی. یعنی عملی طور پہ تھیوریٹیکلی اللہ عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اور عملی طور پہ اللہ نہیں کر سکتا، وہ تو امریکہ ہی کرے گا. یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. اس کی فلسفی کو سمجھ لیں، پھر خالی شرک کی بات کر کے بات سمجھ نہیں آتی. آدمی عملاً شرک کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں تو شرک نہیں کر رہا. اللہ جل شانہ نے ایک قانون بنایا کہ تمہاری اجتماعی زندگی تمہاری آپس کی مشاورت سے ہوگی. کیا کہا ہے؟ تمہاری اجتماعی زندگی. اگر گھر کا معاملہ ہے تو گھر کی مشاورت ہوگی، اگر ملک کا معاملہ ہے تو ملک پورے کی مشاورت ہوگی. اگر امیر المومنین بنانا ہے آج تو سارے پاکستانیوں سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ بیعت کریں گے. بیعت کرنے کے لیے بھی آرڈر دے دیا کہ جو تم انسان ہونے کے ناطے تم سب خلیفہ ہو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. جتنے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوں گے سب اللہ کے خلیفہ. لیکن اس خلیفہ کو اللہ نے
یہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی مرضی اور منشا کو استعمال کرے، چاہے تو وہ نیکی کے لیے اپنی قوت کو استعمال کرے، چاہے وہ برائی کے لیے کرے۔ اس کے پاس اختیار کی قوت ہے، جنوں کے پاس بھی ہے اور انسانوں کے پاس بھی ہے، اور دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جنوں اور انسانوں کو دی۔ ان خلیفاؤں کو کہا کہ تم میں اپنا جو امیر المومنین جو خلیفہ بنانا ہے وہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہو، اور بہتری دو چیزوں میں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک کہ وہ اس کی ظاہری زندگی، کیونکہ دل کے باحال تو اللہ جانتا ہے نا، وہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، جس کی ظاہری زندگی یہ بتاتی ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، پتہ ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی، دوسرے کے ہاتھ پہ نہیں کرنی۔ نمبر دو، جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے، جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے اس کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب میرے ساتھ آپ گواہی دیں گے، بشمول میرے اور آپ کے، پاکستانی قوم مجموعی طور پر بیعت کرتے ہوئے، ووٹ دیتے ہوئے کبھی اس نے دیکھا ہے کہ اس کی ظاہری زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں؟ جی، بلکہ وہ جو پہلے بھی میں نے مثال دی تھی نا گلڈے والی بھی، اس وقت بھی کہتے ہیں سانو کی، یہاں بھی ہم کہتے ہیں صدر وزیر تو انہیں بن جانا سانو کی۔ ایسے گندے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پہلا بگاڑ جب آیا تھا نا تو امام علی مقام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں یزید تیری بیعت نہیں ہو سکتی۔ کربلا کے اندر تیسرا جملہ، تیسرا ان کا خطبہ، اور تیسرے خطبے کا تیسرا ہی جملہ پہلے حمد و ثنا ہے، اور کہا یزید سنو، میں نے اپنے نانا سے سمیعت بِأُذُنِی، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ میرے نانا نے کہا کہ اقتدار بیعت کے ذریعے لیا جاتا ہے، اقتدار بیعت کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور تو اقتدار کے ذریعے بیعت لے رہا ہے، تو الٹ کر رہا ہے۔ بیعت کے ذریعے اقتدار لینا تھا، تو اقتدار میں بیٹھ کے مجھ سے بیعت لے رہا ہے، تو اسلام کے تو نے رخ پھیر دیا، نہیں کروں گا بیعت۔ ہم سمجھے امام علی مقام بس ضدی انسان تھے، اڑ گئے، دین ٹوٹ رہا تھا۔ باقی شکیں موجود تھیں، 7-8 شکوں میں صرف تبدیلی آئی ہوئی تھی، ان میں سے ایک شک یہ تھی، جن لوگوں نے اس زمانے میں بیعت کر لی تھی انہوں نے دیکھا تھا کہ یزید اس قابل ہے کہ نہیں، اس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ کیا ان زمانے میں اللہ کے قوانین کو بدلنا شروع کر دیا گیا تھا؟ تو جو اقتدار لے رہا ہے بیعت آپ سے، وہ تو اللہ کے قانون کو بدل رہا ہے، تو اس کو بیعت کرنی چاہیے تھی۔ امام علی مقام ہمارے لیے اسوہ بن گئے کہ لوگوں مرتے مر جانا، اپنے بچوں کو، اپنے لگتے جگروں کو اپنے سامنے کٹتے دیکھ لینا، یہ حرکت نہ کرنا کہ تم اس کی بیعت کر لو۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور آخری بات کہ جس کے ہاتھ پہ تم بیعت کرنا، جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے، اس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، صلاحیت نہیں رکھتا تو مت بیعت کرنا۔ آپ کے ماجے ساجے جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے
آئین کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. حاکمیت اعلیٰ یہ قرارداد مقاصد نے مولانا مودودی اور ان کے ساتھیوں نے، اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے کوششیں کر کے قرارداد مقاصد کو پاس کروا لیا. اب تو یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. پہلی حکومتوں نے فراڈ کیا کہ ہم نے پاس کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں. تو 1985 تک کسی نے اسے آئین کا حصہ نہیں بننے دیا. 85 میں جا کے وہ آئین کا حصہ بنا. اب تو آئین کا حصہ ہے. آئین کی مخالفت کرنا سزائے موت ہے یا نہیں؟ جی. تو آئین کہتا ہے، پاکستان کا 62 کی شک کہتی ہے کہ جب تم بیعت کرو، جب تم ووٹ دو تو پہلے دیکھو اس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. تم نے دیکھنا ہے، عدالتوں نے نہیں دیکھنا. جس نے ووٹ دینا ہے وہ دیکھے. دوسری بات، وہاں پہ تو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کرنی ہے نا، جس کے اندر 85 سے لکھا ہوا ہے کہ 12 سال کی قلیل مدت کے اندر سارے قوانین جو غیر اسلامی بن چکے ان کو اسلامی بنا دیا جائے گا. تو وہاں پہ تو اسلام کے مطابق قانون سازی کرنی ہے نا. دستور تو ہمارا یہ کہتا ہے. تو یہ دستور سازی جو اس وقت ہو رہی ہے قانون کے مطابق ہو رہی ہے. آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے جناب. یہ ابھی 27ویں امینڈمنٹ پارلیمنٹ نے کی ہے کہ وزیر اعظم بندہ مار دے، صدر بندہ مار دے، باز پرسی نہیں ہوگی. وہ پاکستان کا نقصان کر دیں، باز پرسی نہیں ہوگی. آپ کے جیتے جاگتے یہ فیصلہ ہوا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی نافرمانی پہ تل گئے ہیں تو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ کس طرح کے گندے لوگ جو ہے آپ کے حکمران بنے، وہ آپ کو ذلیل کریں، پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوتی ہے. اقتدار اللہ ہی دیتا ہے. یہ لوگ جن کو آزادی دی گئی تھی آزاد مرضی کے ساتھ میرے رستے پہ چلو، یہ چلنے سے انکاری ہیں. ان کے اوپر بد حکمران چاہیے جو ان کو لوٹ کے کھا جائے. اقتدار اللہ ہی دیتا ہے. وہ ذریعہ امریکہ کو بنا سکتا ہے. کیا قرآن میں کہا نہیں میں بعض کو بعض کے ذریعے دفع کر دیتا ہوں؟ اگر اس مستقل طور پر جرم پر کہ ہم 62 اور 63 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پھر شرک کرتے ہوئے الزام بھی اللہ پہ لگا دیتے ہیں کہ گندے حکمران اللہ نے دیے. امریکہ کو اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے. میں نے آپ کو ایک کتاب پڑھنے کے لیے تھی، بناؤ بگاڑ، یاد آیا جی؟ اللہ نے تو بناؤ چاہنا ہے تو وہ ABC کسی کے ذریعے کروا لے. جب عام عوام اللہ اس کے رسول کی مرضی کو نہیں مانیں گے تو سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پہلے بتائیں مجھے. ہر آنے والا دن آپ کا اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ گزرے ہوئے کل کی نسبت آج زیادہ برا ہو گیا ہے، اب ظلم زیادہ بڑھ گیا ہے، اب لوٹ کھسوٹ زیادہ بڑھ گئی ہے، میرا حکمران ہی مجھ کو زیادہ لوٹنے لگ گیا ہے. پہلے لوگ پولیس والوں کو رشوت دیتے تھے، کوئی کیس ہو جائے تو پولیس والوں کو رشوت دیتے، نیچے سے ٹھیک کروا لیں، اوپر کیس چلا گیا تو پھر بچیں گے نہیں. اب لوگ پولیس والوں کو نہیں دیتے، اب کہتے ہیں ڈائریکٹ جج ہی کر لو، 4 پیسے جج کو ہی دے دو، فیصلہ اپنے حق میں لکھوا لو.
اس ظلم کی چکی میں پستے رہنا چاہیے؟ تو کب بدلو گے پھر؟ لگتا ہے کہنا پڑے گا لا مساسا، پھر تمہیں کہنا پڑے گا۔ یہ تسلسل سے شرک، لا الہ الا اللہ کی گونج میں بننے والا پاکستان اسلامی طریقے سے ابھی تک اقتدار نہیں لے سکا۔ بھئی گھر والے ہی چاہیں روز دال پکے تو دال ہی پکے گی نا۔ گھر والے آپس میں فیصلہ صحیح کر لیں کہ آج گوشت ہے تو کل سبزی ہے، پرسوں دال ہے، ایک توازن کے ساتھ ہم زندگی گزار لیں تو تبھی فائدہ ہوگا نا۔ لیکن ہم نے تو آپس کی مشاورت کا یہ جو قانون دیا تھا کہ مشاورت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، وہ بھی ہم نے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ ہم خود بٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی نے نہیں بانٹا ہوا، آزاد مرضی سے بٹے ہوئے ہیں۔ میرا ابا پیپلز پارٹی دا سی، میں بھی پیپلز پارٹی نہیں ووٹ دے۔ وہ یہ تو کفار مکہ کہتے تھے ہکذا وجدنا اباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا تھا۔ یہ تو ان کی سنت ہے، اور چاہتے ہو کہ حضرت ابوبکر اقتدار میں آ جائے۔ خدا لگتی کہ یہ اقتدار کے وقت اگر اس وقت بھی وہ جو بیعت کر رہے تھے لوگ، یا 6 ماہ تک بیعت پہنچی ساری، وہ حضرت ابوبکر کے حق میں بیعت نہ کرتے تو حضرت ابوبکر خلیفہ بن جاتے، پھر بھی ماجا ساجا ہی کوئی ہونا تھا۔ لیکن انہوں نے ٹھیک رستہ اپنایا، رب ذوالجلال والاکرام نے کرم فرمایا، حضرت ابوبکر نصیب فرما دے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ میری قوم ساری سمجھ جائے، اللہ کرے کہ میری قوم ساری سمجھ، ورنہ تم یہی کہتے رہو گے اقتدار امریکہ دیتا ہے۔ دل سے ہم مانتے ہیں امریکہ دیتا ہے، دل سے مانتے ہیں کہ فوج دیتی ہے۔ رستے میں آتے ہوئے نا میں ان سے گفتگو کر رہا تھا کہ حیرت کی بات یہ ہے جتنے کام پازیٹیو ہوئے ہیں ابھی تک، ہم منہ سے گالیاں دیتے ہیں فوج کو بھی، ڈکٹیٹرشپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ جتنے پاکستان کے لیے پازیٹیو کام ہوئے وہ تو فوج کے زمانوں میں ہوئے، مارشل لاؤں کے زمانے میں ہوئے ہیں، ورنہ تمہارے حکمرانوں نے تمہیں جی بھر کے لوٹا۔ جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا نہری جو نظام بنا ہے کب بنا ہے، ڈیمز کب بنے تو کب بنے، موٹر وے کب بنے؟ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ موٹر وے کب بنی۔ جس وقت لوٹنے کا زمانہ آتا ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ اس کی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، یہ اسلامی قوانین کو بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا، اس وقت یہ نہیں دیکھتے۔ اس وقت مفاد پرست ہوتے ہیں، مادہ پرست ہوتے ہیں، خدا پرست نہیں رہتے۔ ہم مادہ پرست ہو گئے، ہم نے کہا کہ مجھے تو موٹر وے چاہیے، میں نے کاروبار کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے جی، موٹر وے بنا دی، وہ موٹر وے نہ بناتا تو مال کہاں سے کھاتا، کک بیکس کہاں سے آتی۔ فوج بھی ڈھیل دیتی ہے ایسے موقعوں پر۔ یہی تو ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ ابھی تک یہ لڑائی جو لڑی جا رہی ہے نا، یہ کونسلر والی، یہ تو کونسلر کا کام تھا نا،
وہ لاڑی یہ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے ہم نے ایم این ایم پی ایس کے ذریعے کروانا ہے تاکہ پیسے ان کو ملیں. اور یہ پکی بات ہے کہ جس وقت رشوت کا نظام چلتا ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے جب ایم این اے ایم پی اے لگتے تو ایک حصہ جو کھانا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ٹھیکیدار ہے، اس نے تو کھانا ہے. ایک حصہ ان سرکاری افسروں کے گھر جاتا ہے، 2 حصے ہو گئے. تیسرا حصہ ٹھیکے میں لینے کے لیے بھی تو پیسے لگتے ہیں نا. ٹینڈر میں تو سارے آتے ہیں، دینا جس کو ہے اس کے بھی تو پیسے لگتے ہیں. پیسوں کے ساتھ ریٹ بڑھتا ہے. اب ٹھیکیدار کیا کرتا ہے کہ جتنے پیسے میں نے دوسروں کو دیے ہوئے ہیں وہ منہا کر کے باقی کے اندر میں نے باقی چیز بنانی ہے، کیونکہ اس نے اس میں سے بھی کمانا ہے. پھر وہ مٹیریل صحیح نہیں لگائے. پیسے دیے ہوئے ہیں، پاس کیوں نہیں ہونا؟ پیسے دیے ہوئے. منٹیلٹی کیا ہے؟ خدا پرستی نہیں، مادہ پرستی. اسلام نے سکھایا تھا احسار پیشہ ہو جاؤ، یہی سکھایا تھا نا، احسار پیشہ ہو جاؤ، قربانی کرو. ہم مفاد پرست ہو گئے اللہ کے مقابلے پر. اور مفاد پرستی کیا ہے؟ اس حد تک ڈوب گئے کہ گھر کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہو نا تو ایک بھائی اپنے مکان کی اینٹ اس طرح رکھ لے تو یہ 9 انچ گئی جگہ، وہ کہتا پرے مر ادھر رکھ. اس طرح 4 انچ جاتی ہے، اس طرح 9 انچ جا رہی ہے، ادھر اس طرح رکھا دی. میری میں 4.5 انچ نہیں تو لے سکتا، بھائی سے لڑ پڑتا ہے. اور مناوا میں مفاد پرستی اس حد تک چلی گئی کہ مناوا میں ایک شخص نے اپنی حقیقی ماں کو 5 مرلہ زمین پر، صرف 5 مرلہ زمین پر، باقی جائیداد تقسیم ہو گئی. وہاں تو ایکڑوں میں نہیں، مربوں میں زمینیں ملتی ہیں، تو 5 مرلہ زمین کے اوپر ماں کو گھر کی چھری سے ذبح کر دی. ہم تو اتنے کمینے ہو گئے. اب بتائیے کہ اتنے کمینوں پر اللہ رحم فرمائے. جب قوم باغی ہوتی ہے تو اللہ کا قانون پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا. اب آپ پر ظالم حکمران مسلط. ایک ہی رستہ ہے کہ جب بیعت کرو تو دیکھ کر کرو، اپنے مفاد کی خاطر نہ کرو، قوم اور ملت کے مفاد کی خاطر کرو. یہ دیکھ لو کہ وہ بندہ جو ملک لا الہ الا اللہ کی گونج میں بنا ہے اور 27 رمضان المبارک نزول قرآن کی رات کو بنا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں؟ پھر وہ قانون سازی کے متعلق جو اللہ نے سکھائی ہوئی ہے قانون سازی، کچھ جانتا بھی ہے. جو اللہ سے ہٹ کر قانون سازی ہوگی تو جو کچھ آپ کے وکیل کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے، وہ برٹش لا کے تحت کر رہے ہیں نا، تو لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اب تو بدماش بن گئے، اب تو چیلنج کرنے لگ گئے. جب تک آپ حضرت موسیٰ کی طرح یہ نہیں کرتے کہ ان جھوٹے الہوں کو اکھاڑ کر زمین میں دھے مارے، انہیں پانی میں پھینک دے. کسی ابو بکر کو ڈھونڈیے، کسی عمر فاروق کو ڈھونڈیے، کسی عمر بن عبدالعزیز کو ڈھونڈیے، ورنہ علی مرتضیٰ جیسی بھی حکومت آ جائے، اگر ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے مشیر ویسے نہیں آپ بنائیں گے تو وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکیں گے. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں.
اللہ کی دی ہوئی خلافت ملوکیت میں بدل گئی تھی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ہم ظالم۔ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ کہیں میری مرضی چلے گی، آپ کہیں میری مرضی چلے گی، تو دل سے کہتے رہے ہماری مرضی چلے گی، زبان سے کہتے رہے اللہ کی مرضی چلے گی۔ اس لیے آپ کو علماء نے آج تک اس حالت میں رکھا ہے، قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھنے دیا جی، 26 علوم کہ تم کر ہی نہیں سکتے، کام کاج کرنے والے تم بہت اچھے ہو، یہ تو 26 علوم پڑھو گے تو آئے گا نا قرآن۔ میں نے آپ کو 26 علوم پڑھائے ہیں کوئی؟ نہیں ڈائریکٹ قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رب کہے کہ میں نے آسان بنایا ہے تو کسی مولوی کی کیا ضرورت ہے وہ کہے کہ مشکل ہے؟ آپ نے مان لیا کہ وہ مشکل ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے بندہ 99% میں کہہ رہا ہوں، جو بہت نیک ہے نا، بہت اچھے نیک، ان کو بھی نہیں پتہ کہ میں نے آج نماز کے اندر یہ جو کہا ہے نخلع و نترک من یفجرک، اس کے کیا معنی؟ یہ پوری پولیٹیکل سوچ ہے۔ نخلع، اے اللہ ہم ان سے الگ ہو جاتے ہیں، خلا لے لیتے ہیں، وہ نہ چھوڑنا چاہے، وہ کیوں چھوڑنا چاہے گا؟ ہم ان سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ نترکو، اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، میں یفجرک، جو آپ کی نافرمانی کرتا۔ تو نافرمانوں کو سینے لگاتے ہو، ان کو ووٹ بھی دیتے ہو۔ انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں میں 2 فلاسفی کام کر رہی ہیں۔ ایک فلسفہ یہ ہے کہ انقلاب کے ذریعے ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک فلسفہ یہ ہے ادارے بنائے جائیں، ادارے بنا کر ان کی اصلاح کی جائے اور اس کے ذریعے تبدیلی لائی جائے۔ پہلا فلسفہ علی شریعتی کا ہے، دوسرا فلسفہ سید مودودی کا۔ یہ امن والا جو دوسرا ہے، یہ بھی نہیں کریں گے آپ۔ ادارے بناؤ، تربیت کا نظام چلاؤ۔ اچھا، گھر کا ادارہ اگر تربیت کا نظام چلا لے تو پورے ملک میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں؟ ہر باپ اپنی اولاد کو سمجھائے اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو بیوی کو اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو تربیت ہوگی تو بچیں گے نا۔ تو گھر کا سربراہ ہی بکا ہوا ہے۔ مگروں لوگوں مینوں کی کہتے ادارے بناؤ۔ گھر ایک ادارہ ہے، اسکول ایک ادارہ ہے، یونیورسٹی ایک ادارہ ہے، تمہارے کام کرنے والے تمام علاقے ادارے ہیں، کاروبار ایک ادارہ ہے۔ ہم غلط چیز نہ بیچیں گے نہ لیں گے۔ اب سزا کے طور پر یہ اللہ نے کر دیا کہ یار یہ اپنے بچوں کے لیے بڑی بے ایمانیاں کرتے ہیں، تو ان کے بچوں کی ہی مصیبت تھوڑی سی پڑے گی تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ نے زبردستی تو نہیں کرنا نا، اللہ نے تو رستے بنانے ہیں۔ اللہ نے گوالوں کو کہا کہ ان کے بچوں کو دودھ بھی نہ دینا، کیمیکل ملا کے کیمیکل والا دے دو۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ ریٹ بڑھا دو، کہا ٹھیک ہے۔ تو مری ہوئی قوم کو کون بچائے؟ کس کو اٹھنا ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، کس کو اٹھنا چاہیے؟ کام تو آپ ہی کو کرنا ہے، کام تو مجھے کرنا ہے۔ میں امت رسول، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔
نعرے لگاتے ہیں ہم غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. کیا رسول کے غلام اس طرح کے ہوتے ہیں؟ مفاد پرست، لذت پرست. میری قوم خدا پرستی کی جگہ پر مادہ پرست ہو گئی. جہاں سے 4 ٹکے زیادہ ملتے ہیں ہمارا رجحان ادھر ہو جاتا. اثار اور قربانی کی جگہ پر ہم نے مفاد پرستی کر لی ہے. مادہ پرستی، مفاد پرستی، یہ اس کے بائی پروڈکٹ ہیں، لیکن اس کو میں 3 کر کے کہتا ہوں. اور تیسری چیز ہے لذت پرستی. تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کے گھروں میں لڑائی کی ایک وجہ یہ ہے، بیوی کہتی ہے تمہارے ہاتھ سے تو موبائل ہی نہیں چھوٹتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ سے بھی نہیں چھوٹتا، بیوی کے ہاتھ سے بھی نہیں چھوٹتا. غلط کہہ رہا ہوں نا میں؟ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنا زوردار کام کرتی ہے کہ کسی کو بھی ایک اس طرح کی ایپ بھیج دیتی ہے، اس طرح کی ریل بھیج دیتی ہے جس کے اندر کوئی آوارگی ہوتی ہے، کوئی چاشنی والی باتیں ہوتی ہیں، کوئی برائی والی باتیں ہوتی ہیں. تو بندہ تو دوسروں سے بچ کے ہی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے نا. تو یہ تو مکمل تنہائی ہو گئی. تو مکمل تنہائی میں پھر وہ دیکھتا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اسے سمجھا دیتی ہے موبائل کو کہ اس کو اور اگلی اس سے زیادہ گندی بھیج، اس کو اس کے بعد اور گندی بھیج، اس کو اور گندی بھیج. پھر ساری رات اسی میں نکل جاتی ہے. مرد اور عورتیں راتیں، شب بیدار لوگ، رب کے لیے جاگنے والے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہوں. جاگ تو پھر بھی رہے ہیں، حرکتیں کیا کر رہے ہیں؟ سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ رب تو عادل ہے، رب تو عادل ہے، اس نے تو سزا دینی ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ بھی جائیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما. انما الہکم، بے شک تمہارا الہ کون ہے؟ اللہ. الذی لا الہ الا ہوا، اس کے بغیر کوئی اور بھی الہ ہے تو کیسے مان لیے؟ نفع کے مالک، نقصان کے مالک، فائدے کے مالک، قانون ساز کس طرح دوسرے کو مان لیا؟ واسع کل شیء علما. آج میں نے چند باتیں کھول کے بتائی ہیں. میرے اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری نفسیات کہاں تک چلی گئی. اس لیے اللہ ابھی جب تک قوم توبہ کر کے واپس محمد رسول اللہ کے رستے پہ نہیں چلتی، اس پہ رحم نہیں فرمائیں گے. تسلسل ہے نا، 47 سے لے کر آج تک ایک دفعہ بھی ہم نے اسلامی قانون نہیں اختیار کیا. اس کے لیے ہم نے بیعت نہیں کی، بلکہ دھتکارا ہے. نو کہا ہے انہیں. اور اتمام حجت کس طرح ہو رہا ہے کہ وہ اللہ والے پھر ہر الیکشن میں اسی طرح ہارنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور پورے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، پوری قوت لگا رہے ہوتے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہوتے ہیں. آپ پھر انہیں اسی طرح دھتکارتے ہیں، وہ پھر اگلی دفعہ آ جاتے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، بھولے نہیں ہیں. آپ کہیں جی میرا اقتدار مجھے مارتا ہے. اللہ کو پتہ ہے تو اقتدار کو لاتا ہے. اللہ کو سمجھ ہے کہ برے اقتدار کو لانے میں تیرا ہی ہاتھ. اگر اللہ جل شانہ نے آپ کو
یہ اختیار نہ دیا ہوتا کہ ہدینہ النجدین، ہم نے دونوں رستے بتائے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے یہ رستہ چنو چاہے یہ رستہ، یہ اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر اللہ پہ الزام آتا تھا، اب تو آپ پہ آئے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، تمہارا الہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور میں آخری بات ختم ہوتے ہوئے ذہن میں آئی تو کہہ دوں، سب سے بڑا الہ جو ہم نے بنا رکھا ہے، سب سے بڑا الہ، میں نے ادھر ادھر کے گنڈوں شنڈوں کی باتیں تو کر دی ہیں، وہ حکمرانوں گنڈے ہوں یا دوسرے ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس۔ حیا والی بیٹی کو کہا جائے کہ ننگے منہ باہر آ جائے گی؟ حیا ہو اس کے اندر، حیا تو زیور ہے انسان کا، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسے کہا جائے کہ بازو بھی ننگے ذرا کر لے، ذرا ٹانگیں بھی تھوڑی سی ننگی دکھا دے، دکھائے گی؟ پہلے حیا مری ہے اس کی، حیا سے پہلے اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا۔ فلاسفی کو سمجھے آپ، ترتیب کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں دعائیں کر سکتا ہوں، میں رو سکتا ہوں، میں تحلیلی آپ کو طریقے بتا کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اصل مجرم کون ہے، اس کے اصلاح کے رستے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے اختیار دے رکھا، آپ با اختیار ہیں، جو مرضی کیجیے، سزا تو ہو کے رہے گی۔ اور جو لوگ یہ سمجھ کے کہ سارے لوگ دوسرے رستے پہ چل رہے ہیں تو اب تو ہمیں بھی ادھر ہی چلنا چاہیے، سوچ لیں ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہو اور ایک بندہ نہ چل رہا ہو، اللہ کی رحمتیں صرف ایک پر ہی ہوں گی، اللہ اس کا ہی حامی و ناصر ہوگا۔ اگلی زندگی اس امتحان میں وہ کامیاب قرار دیا جائے گا، اگلی زندگی اسی کی کامیاب ہونی ہے، دوسرے کی نہیں ہونی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔